بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ایک ایسی پاکیزہ خاتون کے بارے میں ہے جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ۔ آئیں بات شروع کرتے ہیں۔ فرعون کی شادی سے فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے کہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا، اور اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنایا تھا۔ خیر، جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار سا گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظالم اور بربریت کے لیے مشہور تھا، لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کرے گی تو میں آپ کے والدین کو قتل کر دوں گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ ان پر قادر نہ ہو سکا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعد نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری تھی کہ طبیبوں نے اس کی ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ کی ایک کرامت ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نصت و نبود ہو گیا ہے۔ خوف وحشت سے اس کا پورا وجود لرزانے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عن قریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نسبت نبود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہیں کرنا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والد نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ دیا، دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بھی بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولو۔ جب یہ صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سی کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر۔ لیکن نامرد فرعون کہنے لگا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے بھی ہدایت فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے کیا، اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپا رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ روزانہ دن اور رات ان کو مختلف اذیت دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کی کوشش کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دیں، لیکن پھر بھی وہ ایسا ہی نہیں کر سکا، اور آسیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھنٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو حسب قرآن کریم نے مومن الفرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کا صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر فرعون کی غیظ و غضب بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیت پہنچائی۔ اس ظالم نے ان پر بڑی بڑی اذیت دی، ان کو بہت زیادہ مارا اور زدو کوب کیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بھی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح، دوستوں کے تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا محل، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہی اور ان کے کفر سے خدا کی پناہ مانگتی رہی۔ حضرت آسیہ کا مزار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس عبرت ہے۔ مومن عورتوں کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور قیامت کے دن ہمارے شمار نیک بندوں کے ساتھ فرمائے، آمین۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں وہ بھی بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔